ان 5 کاموں کی عادت بنا لیں۔ یہ 5 کام اپنی زندگی میں کرتے رہیں، آپ کی زندگی سکون کا پیکر بن جائے گی۔ سچی توبہ۔ دنیا میں جتنے بھی ناجائز اور گناہ کے کام ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ ان سے بچنے کا پکا عہد کر لیں اور ہمت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں۔ ہر کام میں اخلاص، وہ کام جس میں دین اور دنیا کا منافع ہے، جن کو عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، جائز اور مباح بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر تو صرف اللہ کے واسطہ کرنے کی نیت کر لیں کہ صبح و شام تک جتنے بھی کام کریں گے ان کے اندر خالص اللہ کی رضا کرنے کی نیت کر لیں تو سارے کے سارے کام اجر والے ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کی عادت۔ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کے عادی بنیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہی دولت ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کو نصیب تھی کہ ہاتھ سے قلم بنا رہے ہیں اور زبان اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہے۔ نمبر 4، فضول کاموں سے احتیاط۔ جتنے بھی فضول اور لادینی کام ہیں، فضول اور یعنی بحثیں ہیں اور فضول لادینی مجلسیں اور فضول لادینی پروگرام ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں اور روزانہ ان 4 کاموں پر عمل کر کے اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں۔ نمبر 5، دینی کتب کے مطالعے کا شوق رکھیں۔ دہلی میں ایک طالب علم نے جو بہت غریب تھے اور جن کا مطالعے کے لیے بھی کوئی وسیلہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، انہوں نے ایک دکاندار سے کہا کہ میں تمہاری دکان کا رات کو پہرا دوں گا، میری رات بھر کے تیل کا انتظام کر دیا جائے۔ دکاندار خوش ہوا کہ اتنی کم اجرت میں آدمی مل گیا، اور یہ طالب علم بھی خوش ہوئے کہ میرے مطالعے کا انتظام ہو گیا۔ اس لیے یومیہ کوئی وقت مقرر کر کے اہل علم کے مشورے سے دینی کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عادات کے اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شاید کوئی نہیں تھا۔ ایک پیارا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا کہ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مار دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا، تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب مجھے سب نے مل کر گرایا تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنی سکھائی، مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پہ آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں جانتا ہوں وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ کہ ارشاد فرمایا، جب دعا میں آنسو نکل آئے، حضرت پھول پوری درس بخاری کے لیے اپنا مدرسہ بنت علوم پھول پوری سے سرائے
ہر روز اپنے ذاتی یکا سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آہکر ساتھ ہوتا تھا۔ 5 میل کا راستہ تھا۔ ہر روز باوضو تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتے۔ ایک دن اثنائے تلاوت ہی میں آہکر سے فرمایا کہ حکیم اختر، جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک بار حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو کو پہلے آنکھوں پر پھر تمام چہرے پر اور داڑھی پر مل لیا اور فرمایا، ہمارے حضرت پیر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو آہکر نے ایک حدیث کی روایت میں دیکھا کہ ایک صحابی محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ جب روتے تھے تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی پر پھیر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ پہ نہیں پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا آنسو خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت سے کچھ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہوتی ہے، بلاشا تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی تو وہی رب ہے۔ بے بس کیوں ہوتے ہو اپنے رب پر؟ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہترین کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے نہ ایک جگہ، اس جہاں میں یا اس جہاں میں۔ یہاں کا جلنا بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، پھر جنت ایسے تو نہیں مل جانی، نہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔ میرا نام نورائے نور ہے اور سب کہتے ہیں کہ میں بہت حساس ہوں۔ میرے گھر کے برآمدے میں ایک کرسی رکھی ہے، اکثر جب بارش آتی ہے تو میں چائے کا گرم گرم کپ لیے وہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے کالے نیلے آسمان کو تکتے رہنا بہت پسند ہے، دور آسمان میں اڑتی چڑیا دیکھنا اور گول گول چکر لگاتی چیلیں دیکھنا بھی بہت پسند ہے۔ مجھے زیادہ باتیں بنانی نہیں آتی، اور کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو میں رو پڑتی ہوں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ تم کانچ کی گڑیا جیسی ہو، مگر کیا بتاؤں تو مجھے ان کی مشکل باتیں سمجھ نہیں آتی، چوڑیوں پر ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ مجھے شہر کی شور بھری زندگی نہیں اچھی لگتی،
مجھے بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا پسند ہے، کیونکہ وہ مجھے تانے نہیں دیتے کہ میں ایسی ہوں اور میں ویسی ہوں۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے ہر چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف دہ باتیں جلد بھولتی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں انہیں دل پر سوار کر لیتی ہوں، بس مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ مجھے لوگوں کے سامنے رونا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے سامنے چھپ کر روتی ہوں۔ آپ کسی سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ میں ایسی ہی ہوں۔ مجھے بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا پسند ہے۔ لوگوں کے لیے تو میں ایک پہیلی ہوں۔ میرا پسندیدہ پرفیوم کتابوں کی خوشبو ہے، اور بارش کے بعد جو مٹی سے جو خوشبو آتی ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ رات میں چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے، اور پھر میری اور اللہ تعالیٰ کی باتیں زیادہ تر رات کی خاموشی میں ہی ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری آنے والی زندگی کو بھی ایسے ہی پرسکون اور دلکش رکھے۔ اگر آپ کو اس بہن کا یہ چھوٹا سا میسج پسند آیا تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجیے۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھیں، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو آپ کی زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی دوست ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے۔ تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ زندگی میں کہیں بھی جائے اور زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائے، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے، اور آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی ضرور، اور نظر بھی ضرور آئے گی۔ ابھی نہ صحیح تو پھر کبھی، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ آئے گی۔ آج کی میری یہ ویڈیو صرف اس بہن کے لیے تھی، اسپیشل اور خاص طور پر اس بہن کے لیے جنہوں نے انسٹاگرام پر میسج کر اپنی زندگی کا حال ہمیں بتایا، اور اسے میری ویڈیو میں شامل کر کے مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہم نے اس با احترام بہن کے لیے دعا کی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ہمارے انسٹاگرام پر میسج کیجیے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیے۔ جزاک اللہ۔